اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے عہد کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں، قرآن کریم کے یہ معنی مفاہیم ان آیات کے ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ کس طرح کرنی ہے؟ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، اور قرآن کریم بیان فرما دیتا ہے بالکل وضاحت کے ساتھ۔ جہاں کہیں ابہام ہوتا ہے ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کر دیتے ہیں اور وضاحت سے بتا دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی روشنی سے کس طرح استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے علماء کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 انشاءاللہ آج گفتگو میں آئے گی۔ اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم واقعی اور حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب یہاں پر اگر تم اللہ تعالیٰ کی حقیقی بندگی کرتے ہو، اللہ اکبر، اب یہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی بندگی کیا ہوتی ہے؟ جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ عبد، معبود، مکمل غلامی، مکمل سپردگی اللہ کس طرح ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے کہ اللہ کی حقیقی عبادت کیسی ہوتی ہے۔ اور ایک سوال اور ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ کی معرفت کے بغیر، اللہ کے مقام کو جانے پہچانے بغیر کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت ہو سکتی ہے صحیح معنوں میں؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، اس پر بھی بات کروائیں گے۔ پھر یہاں رزق حلال کی بات ہو رہی ہے۔ پاک چیزیں حلال اور طیب، حلال سے طیب ایک چیز کیسے بنتی ہے، یہ بھی ہم سوال میں رکھیں گے۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ اکبر، اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے؟ تم شکر ادا کرتے رہو اور اہل ایمان میں شامل رہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ بہت سارے سوالات خواتین و حضرات آئیں گے، سیکھیں گے مفتی نذیر احمد خان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی نذیر احمد خان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی، کئی کتابوں کے مصنف محترم مفتی نذیر صاحب، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو حضرت، آپ تشریف لائے اور قرآن کریم کی آیت 172 اور سورت بقرہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں
ہم نے تمہیں بخشی ہیں، انہیں بلا تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آج کی آیت کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، محترم مفتی نذیر صاحب کی خدمت میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کس پیغمبر کی قوم پر تیز ہوا کا طوفان آیا تھا؟ درست جواب حضرت ہود علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کتنے عرصے قبل ہوا؟ 3 ماہ پہلے، 2 ماہ پہلے یا 4 ماہ پہلے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت، اہل ایمان سے مخاطبت، پیچھے یہی مضمون انسانیت سے مخاطبت، اللہ اکبر، یعنی دین ہمارا حلال چیزوں پر، پاک چیزوں کے استعمال پر کتنا زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے نا قرآن کریم میں 2 صفات بہت زیادہ کثرت سے ان کا بیان ہے۔ ایک اللہ کا خالق ہونا اور ایک اللہ کا رب ہونا۔ سبحان اللہ۔ تو ربوبیت کا تقاضا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں بنایا وہی اللہ ہمیں پال بھی رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بحیثیت رب کے اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ چونکہ میں نے تمہیں جس طرح بنایا ہے اسی طرح تمہیں رکھ بھی رہا ہوں۔ تمہاری خوراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، اور یہ انتظام عام مخلوقات سے بالکل مختلف، کہ عام مخلوقات کے لیے اللہ نے جو خوراک رکھی ہے اور اشرف المخلوقات حضرت انسان کے لیے رکھی ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹھیک۔ اب عام حیوان کو یہ تمیز نہیں کہ کیا کھانا ہے، اس کے سامنے اس کا پیٹ ہے، پیٹ۔ لیکن اشرف المخلوقات جب وہ کھائے تو عمدہ کھائے اور حلال کھائے۔ عمدہ کھائے، عمدے کا لفظ خدا کے رحم ہونے کا تقاضا ہے۔ حلال کھانا یا کھانا یہ خدا کے رب ہونے کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلو، کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تم روزی دی ہے۔ یہ ہم نے جو روزی دی ہے بڑا اہم ہے۔ دیکھیں، ایک بچے سے پوچھو نا کہ بیٹا تمہیں کون پال رہا ہے، تو بچہ کہے گا جی میری ماں مجھے پال رہی ہے۔ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو کون پال رہا ہے، وہ کہہ رہی جی میرے ابا مجھے پال رہے ہیں۔ یہ ابا پیسوں سے کھانا پالنے کا مطلب یہ لا کے جمع کر رہا ہے۔ ایسے دیکھیں، پیدا تھوڑی کر کے آ رہا ہے، یہ تو دکان سے لا کے اس نے یہ چیزیں جمع کر دی، لیکن یہ چیزیں بنائی کس نے، پیدا کس نے کی ہیں؟ آپ تو لانے والے ہو، پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو ہمارے سامنے تو ایک ہے نا، جیسے ایک بچے کے سامنے ماں ہے جو کھلا رہی ہے، یہی مجھے یہ پال رہی ہے، یہ پال نہیں رہی، یہ تو دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ باپ پال نہیں رہا، وہ تو لا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اموال یا ہدایہ تقسیم فرماتے تھے، صدقات تقسیم فرماتے تھے، تو ایک بات، ایک ارشاد آپ کا مشہور ہے کتب حدیث میں، انما انا قاسم واللہ المعطی، بھئی میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ تو اس اللہ نے ہمیں اگر بالفرض ہم انسانوں کو چاند پہ پیدا کیا ہوتا، چاند پہ پیدا کیا ہوتا تو ہماری خوراک کا کیا ہوتا؟ آج ان انسانوں کو لے جاؤ چاند پہ، پانی کہاں ہے، خوراک کہاں ہے؟
یہاں کے مطابق آب و ہوا کا ہے نہیں. تو جس اللہ نے ہمیں پیدا کی وہ اللہ رکھ بھی رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اللہ رکھ بھی رہا ہے. یہ ہے ما رزقناکم. اور اللہ تعالیٰ جو ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ دیکھو یہ جو دین اسلام ہے نا, جو من طیبات سے جس اہم نقطے کی طرف اشارہ ہے, ٹھیک, حلال بھی ہو عمدہ بھی ہو, اس سے ایک اشارہ ہے کہ دین کبھی اس کی ترغیب نہیں دیتا کہ آپ انتہائی ضرورت اور خستہ چیز کھاؤ, ضرورت کی حد تک اور خستہ چیز کھاؤ. یہ دین ہمیں تاریخ دنیا نہیں بناتا, یہ نہیں کہتا ہندوؤں کی طرح کہ سبزی کھاؤ گوشت مت کھاؤ, یہ نہیں کہتا مشرکین مکہ کی طرح. اسلام کا جو دوسرے مذاہب سے قرآن میں بڑا جھگڑا ہے وہ یہی ہے کہ بھائی بلا وجہ تم نے یہ چیزیں کیوں حرام کی. ٹھیک, مشرکین کی سختیاں, ٹھیک ہے, یہودی حضرات کی, عیسائی حضرات کی سختیاں قرآن میں مشہور ہے. ٹھیک, قرآن اللہ جب رب ہے تو اللہ رب ہونے کے ساتھ رحیم رحمان بھی ہے, ٹھیک, اور اشیاء میں اصل حلت ہے, اور حلال چیزوں میں بھی اصل وہ ہیں جو عمدہ ہے. لہذا من طیبات سے اشارہ ہوا کہ ایک مسلمان, دین کا پابند مسلمان تارک گناہ ہوتا ہے, تارک دنیا نہیں ہوتا. تارک گناہ ہوتا ہے, تارک دنیا. کھانا چھوڑنا, عمدہ کھانا چھوڑنا یہ ترک دنیا ہے. ٹھیک ہے, خواہشات کے پورا ہونے کا جو سامان ہے وہ چھوڑنا یہ ترک دنیا ہے, یہ نہیں. ٹھیک ہے, میری جو چیز خواہش کرے, میرا من کرے, میری اندر کی چاہت اٹھے, ٹھیک, اور میں حلال راستے سے وہ پورا کروں, یعنی دین کی پابندی سے پوری کروں, تو یہ عین عبادت ہے. حضرت یہ عین عبادت ہے. دین میں یہ نہیں ہے کہ خواہش کو مارنا نہیں ہے, خواہش کا قبلہ درست کرنا ہے. خواہش کو مارنا نہیں ہے, خواہش کو دین کے تابع کرنا ہے. یہ دین کے تابع ہو کے آپ کی خواہش مطبوع بن جائے, نفس مطبوع بن جائے, یہ غلط ہے. لیکن یہی نفس تابع بن جائے, اس کو دین کا پابند کر کے آپ اس کی ہر خواہش, اس نفس کی ہر خواہش پوری کریں. تو جب ہر خواہش پوری کریں گے دین کی پابندی کے ساتھ, تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, الطاعم الشاکر کالصائم الصابر. انتہائی تکلیف کے ساتھ روزہ رکھنے والے کو روزے پہ جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب شکر کے ساتھ عمدہ کھانے والے کو ملتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. جی بہت بڑی. جو ثواب رمضان سخت گرمی میں روزے پہ مل رہا ہے, وہی ثواب آپ کو عمدہ کھانوں کے دسترخوان پہ مل رہا ہے, ایک پابندی کے ساتھ. وہ پابندی کیا ہے کہ شکر کی پابندی کے ساتھ آپ کھانا کھائیں. اب وہ شکر پہ تفصیلی آپ سے بات کریں گے. شکر کیا ہے یہ ہم بات کریں گے آپ سے. اب یہ حلال حرام آپ نے اس کا ذکر فرمایا, پھر کلوا من طیبات ما رزقناکم, اللہ اکبر. اب یہ حلال اور طیب, ایک سوال میرا یہ ہے کہ حلال اور طیب میں کیا فرق ہے, ذرا سا اسے واضح کر دیجئے. اور یہ کہ حلال اور حرام کو طے کون کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھا ارشاد. دیکھیں قرآن کریم میں بار بار ہے نا حیات طیبہ. ٹھیک, حیات طیبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, حالات سے, غم پریشانی سے پاک زندگی, خوف اور مایوسی سے پاک, یعنی عمدہ زندگی, خوشحال زندگی. تو طیب کا جو اصل معنی آتا ہے وہ یہ کہ وہ چیز جو دل کو خوش کر دے. اور ظاہر دل خوش ہوتا ہے لذت والی چیز, جس میں لذت ہو, جس میں مزہ ہو, وہ طیب ہے. یہ ایک تشریح. ایک تشریح طیب کی حلال کی بھی کی گئی. ظاہر ہے لذت اللہ نے حلال میں رکھی ہے, تو حلال اور طیب یہ لازم ملزوم ہے. کوئی بھی حرام چیز, ٹھیک ہے, کوئی بھی حرام چیز وہ پائیدار لذت اس میں ہو ہی نہیں سکتی. وہ ظاہری ابتدائی لذت ہوگی لیکن اپنے ساتھ کئی بیماریاں لے کر آئے گی. تو حلال کے معنی حلال کے ہو گئے, اور طیب کے معنی عمدہ کے ہو گئے, پر لذت کے ہو گئے, اور اس کے ہو گئے کہ وہ چیز جس کے کھانے میں مزہ آئے, وہ چیز جس کے کھانے میں لذت آئے, وہ طیب ہے. تو پر لذت حلال چیزیں کھاؤ. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. اگر اس کو ہم ایک زاویہ نگاہ یہ ڈالیں کہ ایک میں حلال چیز تو میں کھا رہا ہوں, یعنی اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے,
اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر یہ جو ذبیحہ ہے میں کھا رہا ہوں، اور اس کو پر لذت جیسے آپ نے فرمایا۔ لیکن جس جانور تو حلال ہے اور اس کا ذبیحہ بھی حلال ہوا، لیکن جس رقم سے یہ جانور آیا وہ حلال نہیں تھا، وہ رقم حلال نہیں تھی، یا اس رقم پر مثال کے طور پر زکوٰۃ نہیں دی گئی تھی۔ زکوٰۃ کے علاوہ وہ رقم میرے پاس موجود ہے، ابھی انفاق، صدقات، خیرات وہ آگے کی چیز ہیں، تو اپنی رقم کو اس حلال جانور کو خریدا گیا، اس کو لانا، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں دینا۔ تو جب اس حلال کو طیب بنانا ہے، پر ذائقہ بنانا ہے، خوش ذائقہ بنانا ہے، لیکن ایک آدمی جب ایک تو یہ کہ حلال، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک شخص آیا اور مسافر ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، بیت اللہ کے پردے پکڑ کر وہ دعا مانگ رہا ہے، مشربہ حرام ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اپنے حلال کو حلال طیب بنانے کے لیے محض اتنا کہ اس کو بہت ہی احسن طریقے سے پکا لیا جائے اور احسن طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے، یا ذبیحے سے لے کر، خریداری سے لے کر، زکوٰۃ کی ادائیگی سے لے کر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا خیال رکھا جائے۔ ارشاد۔ دیکھیں حلال جو ہے نا، جب حلال کا میں نے ذکر کیا تو حلال کے اندر حلال کے سارے زاویے آ گئے۔ ٹھیک۔ میں ایک جانور خرید رہا ہوں ٹھیک۔ چھینے ہوئے مال سے، میں ایک جانور خرید رہا ہوں کرپشن کے پیسوں سے، قربانی کا جانور خرید رہا ہوں، صدقے کا جانور خرید رہا ہوں، گھر کے لیے گوشت خرید رہا ہوں، راشن خرید رہا ہوں کرپشن کے پیسوں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز تو حلال ہے، ٹھیک۔ لیکن کیا میرے لیے حلال ہے؟ حرام ہے۔ تو حلال کے اندر جو ثمن ہے، پرائس ہے، وہ بھی آ گئی، ٹھیک ہے۔ جو چیز ہے وہ بھی آ گئی۔ ٹھیک۔ پھر جب ہم جاتے ہیں نا جانور پہ، تو پھر حلال کا جب تعلق ہوتا ہے وہ ایک چیز سے نہیں ہوتا، جانور بھی حلال ہو، پہلی شرط۔ ٹھیک۔ دوسرے نمبر پہ حلال طریقے سے جو ذبح کرنے کی جگہ ہے وہیں سنت کے مطابق آپ نے ذبح کیا ہو، یہ ہو گئی کیا دوسری شرط۔ تیسری شرط ہو گئی کہ آپ نے ذبح چھری چلانے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھی ہو، ٹھیک۔ تین شرطیں ہو گئی۔ چوتھی شرط، آپ نے اسے، آپ جو کھا رہے ہو یا آپ نے جو اسے خریدا ہے وہ بھی حلال پیسوں سے خریدا ہو، حلال پیسوں سے خریدا ہو۔ ٹھیک۔ آگے جی، آپ نے جو اسے پکایا ہے وہ بھی حلال طریقے سے پکایا ہو، سبحان اللہ۔ مثلا اس کے اندر آپ نے کوئی حرام چیز شامل نہیں کی ہو، سور کی چربی نہ ہو، سور کی چربی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وہ چیز شامل، تو یہ سارے حلال کی وہ ہیں۔ ٹھیک۔ طیب کا لفظ جو بطور خاص قرآن ذکر کرتا ہے نا، یہ رہبانیت، یہ رہبانیت اور ان مذاہب پہ رد کرنے کے لیے جنہوں نے مذہب کو سختی کا دوسرا نام بنا دیا، ٹھیک ہے، جنہوں نے مذہب کا نام ترک دنیا کا نام انہوں نے مذہب بنا دیا، یہ یا اپنا حلال اپنا حرام خود طے کر لیا، خود طے کر۔ ان کے ہاں نفسانی خواہش کو مارنا، یعنی نفس کشی ان کے عین دین ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں نفس کشی کی دین میں کوئی حیثیت نہیں، ٹھیک۔ نفس کشی کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کی اصل جو دین ہے، جسے رہبانیت اور اسلام کا فرق ہے، وہ یہ کہ آپ اپنی ہر خواہش پوری کریں۔ دیکھیں خواہش، ایک کام 100% خواہش کے مطابق کر رہے ہیں لیکن دین کے مطابق کر رہے ہیں، وہ عین دین ہے۔ ایک کام ہے دین کے خواہش کے خلاف ہے، ممکن ہے وہ دین نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور سے میں عرض کروں، شادی کرنا، شادی نہ کرنا، ٹھیک، شادی کرنے میں خواہش نفس شامل ہے، ٹھیک، شادی نہ کرنے میں نفس کشی ہے۔ قربانی شادی نہ کرنے میں کہ آپ پوری زندگی شادی نہ کرو، رات کو اللہ اللہ کرو، لیکن رات کو اللہ اللہ کرو، آپ عبادت کرو تنہائی میں، کیا یہ افضل ہے یا شادی کرنا افضل ہے؟ میرے دین نے کیا بتایا؟ شادی کرنا افضل ہے، ٹھیک ہے، شادی کرنا افضل ہے۔ تو اسی طرح دین جو ہمیں جو تعلیم کرتا ہے، وہ تعلیم یہ کرتا ہے کہ
دین نہ تکلیف کا نام ہے، ٹھیک نہ خواہش نفس کے خلاف چلنے کا نام ہے، نہ اپنے آپ کو اذیت میں ڈالنے کا نام ہے، ٹھیک نہ خستے سے خستہ چیزیں کھانے کا یا کھانے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا نام ہے۔ دین نام ہے ہر کام کو دین کی پابندی سے کرنا۔ سبحان اللہ۔ دین کی پابندی سے جو میں کام کر رہا ہوں یہ خواہش نفس کی آواز بھی ہو سکتی ہے کہ میں خواہش نفس کا ایک کام کر رہا ہوں لیکن دین کی پابندی سے کر رہا ہوں، یہ عبادت ہے۔ اب یہ کھانا ہے، من پسند کھانا میں کھا رہا ہوں، دیکھیں ایک تو ہے نا ضرورت کا کھانا کھا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے صرف پیٹ کو سامنے رکھ رہا ہوں، بھوکے اندر بس یار پیٹ بھر جائے کسی طرح، یہ ضرورت کو سامنے رکھا۔ ایک ہے کہ یہ کھانا میں عمدہ کھا رہا ہوں نفس خواہش نفس کو سامنے رکھ کے، خواہش نفس کو سامنے رکھ کے اگر میں کھانا کھا رہا ہوں اور دین کی پابندی سے کھا رہا ہوں تو کیا یہ خلاف شریعت ہے؟ نہیں ہے، قطعاً نہیں۔ قطعاً۔ یہ جو حلال طیب ہے نا اس میں ایک اشارہ ہے کہ آپ صرف پیٹ کو نہیں جی خواہش کو بھی سامنے رکھ کے اگر کھائیں گے لیکن شکر کے ساتھ کھائیں گے، کس کے ساتھ؟ سبحان اللہ، شکر کے ساتھ کھائیں گے، یہ اللہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم شکر پہ آپ سے بات کروائیں، اور یہ کہ اگر تم اللہ کے حقیقی بندے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو، اللہ کی حقیقی اطاعت کیسے ہوتی ہے وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا، آپ سے سیکھیں گے ہم۔ لیکن ابھی یہاں پر آپ نے جو باتیں فرمائیں حلال اور حرام کے حوالے سے، میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا کہ حلال اور حرام کون طے کرتا ہے؟ یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھا سوال ہے، یہ آج کل کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھیں حسنہ، جی حسنہ کے معنی اچھا، ٹھیک سیئہ کے معنی برا۔ ٹھیک ایک آج کا ٹرینڈ ہے، مائنڈ ہے جی کہ یار اچھا وہ ہے جس سے کمائی اچھی ہو، ہاں ٹھیک ہے، اور جس سے کمائی اچھی نہ ہو وہ برائی ہے، ٹھیک ٹھیک ہے۔ آپ نے دولت کو مال کو سامنے رکھ کے طے کر لیا، لہذا پردہ برا ہے اس لیے کہ اس میں کوئی کمائی نہیں، بے پردگی اور برہنہ ہونا یہ اچھا ہے، اس سے کمائی ہوتی ہے اس لیے اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ جی ہاں ایک حسنہ اس لیے ہے کہ یار حسنہ وہ اچھائی وہ ہے جس میں مزہ ہے، جو نفس کو قبول ہو، ٹھیک برائی وہ ہے جو نفس کے خلاف ہو، جو نفس کے خلاف ہو، اس کو خواہش پرستی کہتے ہیں، ٹھیک ٹھیک ہے۔ ایک عقل پرستی ہے کہ جناب عقل طے کرے گی، یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ایک جو خدا پرستی جسے کہتے ہیں، کیا خدا پرستی، الحلال ما احلہ اللہ، الحرام ما حرمہ اللہ۔ ٹھیک جب ہم کہتے ہیں الہ تو اللہ کا ایک حقوق اللہ میں سے جی ہاں کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ طے کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب نص آ گئی نا، اللہ نے ایک چیز کو کہہ دیا حرام، ٹھیک بات ختم ہو گئی، اللہ نے طے کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو حلال اور حرام کا حق کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے، سبحان اللہ، یہ حق کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا، سبحان اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے انیس صاحب۔ وجہ کیا ہے؟ اگر یہ حق اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی اور کے پاس رکھتے، جیسے مشرکین نے یہ حق اپنے پاس رکھا، جی ہاں عیسائی حضرات نے اپنے پاس رکھا، یہودی حضرات نے اپنے پاس رکھا، تو سارے جو دینی مذہبی طبقہ ہوتا ہے نا، وہ تنہائیوں میں رہنے کی وجہ سے اور عبادات اور روحانیت پر زیادہ زور دینے کی وجہ سے ان کی طبیعتوں میں سختی آ جاتی ہے، اور ان کی سخت طبیعت جو ہوتی ہے نا، وہ پھر من پسند کھانے اور من پسند چیزوں کو حرام کرنے پہ ان کی طبیعت پھر مجبور کرتی ہے، اور پھر ان کی طبیعت کے بول کو پھر ہم شریعت کی ترجمانی سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس لیے یہ خاص طور پر رد ہے یہ دین میں۔ ٹھیک میں کوئی بھی کام کروں، میں نے اس میں جو دیکھنا ہے وہ یہ کہ مجھے آزادی ہے، ٹھیک اللہ نے وسائل کے مطابق حلال ذرائع کے مطابق میں جو کروں مجھے اجازت ہے، میں فری ہینڈ ہوں۔ ٹھیک ایک شرط کہ گناہ کا ارتکاب نہیں ہوگا، بس، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، گناہ کا ارتکاب نہیں ہوگا۔ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں وسائل کے مطابق میں اپنی کوئی بڑی گاڑی کی خواہش ہو یا بڑے گھر کی خواہش ہو یا عمدہ سے عمدہ کھانے کی خواہش ہو، میں پوری کر سکتا ہوں، لیکن پابندی کیا ہے؟ حلال، ٹھیک ہے جائز ذرائع، ٹھیک ہے گناہ کا ارتکاب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ پھر آئے گا شکر کے ذہن میں، بالکل، اور کہیں اور نافرمانی نہ ہو اللہ کی۔ یہ دو باتیں، ان کنتم ایاہو
تعبدون. ٹھیک اب ہے. بات ہو گئی, یہ جو میں بات کو خلاصہ عرض کروں جو آپ نے سوال کیا, ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر ایک بندہ عبد النفس ہے, نفس کا غلام ہے, ٹھیک ہے. تو وہ حلال اور حرام کا اختیار کس کو دے گا؟ نفس کو دے گا, جو دل کو اچھا لگے. اگر وہ عبد الدرہم والدینار ہے, ٹھیک, دولت کا غلام ہے, تو وہ پھر کمائی کو دیکھے گا. جس سے کمائی اچھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس سے کمائی نہیں ہوتی, ان کے درمیان طے جو ہے نا وہ دولت مال کمائی کر رہی. ٹھیک, جن کے سامنے اہمیت جو ہے, اہمیت خواہش نفسانی یا جن کے اہمیت انسانوں کی ہے, وہ انسانوں کا غلام ہے, ٹھیک, تو پھر وہ اختیار ان کو دے دے گا. ٹھیک, ہم جو ہے ایاہ تعبدون کا مطلب غلام, میں غلام کس کا ہوں, میں پابند کس کا ہوں؟ میں پابند صرف اللہ کا ہوں. جب میں صرف اللہ کا پابند ہوں نا, تو میں نے نہیں دیکھنا کہ میرا نفس کیا بول رہا ہے, رسم و رواج کیا بول رہا ہے, دنیا کیا بول رہی ہے, میں نے نہیں دیکھنا. میں نے یہ دیکھنا کہ میرا اللہ, میرا دین کیا بول رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان میں غلام ہوں صرف اللہ کا, میں عقل کا نہیں, ٹھیک, میں نفس کا نہیں, میں کسی اور کا نہیں, میں اسی کا غلام. بس سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب, بات کلیئر, بالکل واضح ہو گئی بات. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ میں 24 گھنٹے کا غلام ہوں اللہ کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا, ہمارے معاشروں میں ایک ٹرینڈ اور آ گیا ہے, وہ آپ بھی بہت جانتے ہیں اس بات کو, کہ بعض چیزیں میں یعنی سیلف امپوزڈ حرام, کہ میں ایک حلال ہے, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بالکل واضح کہ ایک چیز حلال ہے, لیکن صاحب میں نے اپنے پہ حرام کر لی ہے ایک چیز. ایک مسئلہ ہے ذوق کا, ذوق ایک الگ چیز ہے کہ مجھے یہ پسند ہے یا نہیں, لیکن کیا ایک بندہ اس بات کا مجاز ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے حلال کردہ چیز کو خود پر حرام کر لے؟ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اس کا شان نزول پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ, بہت سے یہودی حضرات جو مسلمان ہوئے, ان کا یہ تھا, ظاہر ہے کہ ایک زمانہ ان کا گزرا تھا, تو انہوں نے یہ کہا کہ یار اگر ہم ہفتے کے دن یوم سبت منائیں, ہم یہودی عبادت نہیں کریں گے, ہم دینی عبادت کریں گے, لیکن اس پورے دن میں نا 24 گھنٹے ہم اللہ کی عبادت کریں گے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کریں گے. یعنی یوم سبت منائیں گے دین کے طریقے سے, ٹھیک ہے, یہ پہلا ان کا. دوسرے نمبر پہ کہ یہودی حضرات کے ہم مشہور تھا کہ حضرت یعقوب سلام علیہ نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر دیا تھا, جس پہ آیت نازل ہوئی کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل تنزلت, کہ تورات کے نزول سے پہلے انہوں نے کیا تھا, لیکن جب تورات اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے, تو ان کے یہ تھا کہ یار اونٹ کا گوشت کھانا کوئی ضروری تھوڑی ہے, میں نہیں کھاؤں گا, میں پابند تھوڑی ہوں گوشت اونٹ, میں دوسرا کوئی مطلب بکرے کا ہو گیا, دوسرے جانوروں کا گوشت یہ نہیں کھاؤں گا. تو اس طریقے سے وہ بھی رہے گا, یہ بھی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. لہذا میں جب کہوں نا کہ جب ایک کہوں کہ حلال, حلال کا مطلب ہے کہ صحیح, جائز, تو میں دل سے بھی اس کو صحیح سمجھوں نا. ایک میرے اللہ نے اگر حلال کر دیا ہے اور میں دل سے حلال نہیں سمجھ رہا, اس سے میری طبیعت اس کو بحیثیت حلال کے قبول نہیں کر رہی, اس کا مطلب ہے یہاں کوئی اندر ایمان کی کمی ہے, اندر ایمان کی کمی, اس عقیدے کی مضبوطی کی ضرورت ہے. ایک ہے کہ میں ایک چیز میں نہیں کھا رہا, میں مطلب مجھے اس کا ذوق نہیں ہے, یا ایک مثال ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ خرگوش نہیں کھاتا, خرگوش نہیں کھاتا, کبھی اس نے کھایا نہیں ہے, تو خرگوش نہ کھانا ایک ذوق ایک الگ ہے, لیکن اس پہ کوئی انگلی ڈالے کہ جی یہ حلال کیوں ہے, یہ حلال ہونا مجھے قبول نہیں ہے, مجھے اس کی لوجک بتائیں, لوجک کے بغیر میں قبول نہیں کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ حلال حرام میں لوجک کے نام پہ
عقل کو خدا بنایا ہوا ہے. جی عقل کو خدا بنا کہ جب تک میری عقل قبول نہیں کرے گی اس وقت تک میں اللہ کا حکم نہیں مانوں گا. اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا غلام نہیں ہوں, میں عقل کا غلام ہوں. عقل کے راستے سے اللہ کا حکم آئے گا تو قبول ہے, عقل کے راستے سے اللہ کا حکم نہیں آئے گا تو قبول نہیں ہے. یہی بات شیطان نے کہی تھی. جی ہاں, عقلی دلیل دی کہ اللہ میری حیثیت دیکھے, تو نے مجھے کس سے بنایا اور اس سے بنایا. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو اب میری حیثیت اس کی حیثیت, ایک جو جس حیثیت کا اس کی حیثیت کے مطابق اس سے برتاؤ کیا جائے. ٹھیک ہے, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے, میں اس سے اور میرے ایک ماضی ہے. جی اور یہ ہے اللہ کے امر کو نہیں دیکھا, سامنے والے کی حیثیت کو دیکھا. جی, سمینا و اطاعنا, سماعت کرو اطاعت کرو. مفتی صاحب جس جانب آپ اشارہ فرما رہے تھے اس میں ایک سوال ہماری سوسائٹی میں اٹھایا جاتا ہے. وہ یہ اٹھایا جاتا ہے, بعض اوقات بعض پڑھے لکھے عقل پرست وہ یہ اٹھاتے ہیں سوال, جو ہم نے بھی بہت سنا, آپ نے بھی بہت سنا ہوگا, کہ یہ کسی جانور کو ذبح کر کے کھانا, کہ یار یہ کیا ہے, یہ سبزی دالیں وغیرہ آدمی کھا لے, لیکن یہ جانور کو ذبح کرتے ہیں, خون بہتا ہے, اللہ نے اس جانور کو حلال کر رکھا ہے, لیکن یہ عقل پرست نہیں, ہم اس لیے نہیں کھاتے یہ مٹن, یہ ہم بیف ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ یا جناب وہ گائے ذبح کی جاتی ہے, یہ بکرا ذبح کیا جاتا ہے, خون بہتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جناب والا یہ حلال اور حرام اس کو طے کرنا کس کا کام ہے؟ آپ نے اپنے اوپر کیسے یہ امپوز کر لی بات کہ جناب والا ہم نہیں کھائیں گے؟ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, یعنی اپنی خواہش یا اپنی بھوک کے مٹانے کے لیے کسی کی جان لینا. جی جی جی, کسی کی جی. تو آج کل میڈیکل سائنس تو کہتی ہے کہ جو فروٹ ہیں, جو درختوں پہ لگے ہوئے فروٹ ہیں, ان میں بھی جان ہوتی ہے. جی, ان کا بھی قتل ہوتا ہے. درخت بھی سانس لیتے ہیں, سانس لیتے ہیں. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھل فروٹ سبزیاں کھائیں گے تو وہ بھی تو قتل ہے, ایک جان. لیکن یہ کہ ایک وہ جان ہے جو ہمیں محسوس ہو رہی ہے, اور ایک وہ جان ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہو رہی. یہی فرق ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی تو جاندار ہیں. مفتی صاحب میں ذرا سی اس کے علاوہ ہٹ کے ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ کی بات بالکل درست ہے. درخت, پھل وغیرہ جو ابھی آپ بات فرما چکے ہیں نا کہ حلال اور حرام کون طے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا. جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات طے کر دی تو کیا میں اور آپ سوچنے والے ہیں, کیا اس بات کے مکلف ہیں کہ جناب والا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ایک جانور قتل ہو رہا ہے, ذبح ہو رہا ہے, اور اس کا گوشت میں کھاؤں گا, یہ انسداد کیا ہے, وہ بے رحمی ہے حیوانات, کہ یہ تو حیوان پہ سے ظلم ہو رہا ہے. اللہ نے ایک حکم دے دیا, بات ختم ہو گئی. اللہ اکبر. پھر یہ بات کہ یہ کیا ہے, کسی کو میں ایک دوسری بات عرض کر رہا ہوں, اس کو دوسرے انداز سے میں پیش کروں. دیکھیں, خدا نے یہ دنیا بنائی ہے نا, اب درخت ہے نا, درخت کی بات کر رہا ہوں. جی, درخت کی خوراک اللہ نے مٹی کو بنایا. ٹھیک, درخت مٹی کو کھاتا ہے. یہ جو درخت ہے اس سے جو پیدا ہوتے ہیں, پھل ہو گئے, پتے ہو گئے, یہ پتوں کو یہ خوراک ہے جانوروں کی. ٹھیک ہے, جو پھل ہیں وہ انسانوں کی خوراک ہے. یہی جانور جو پتوں سے زندہ ہیں, یہ جانور ہم کھاتے ہیں. جانور کھا کے وہ دوبارہ پھر مٹی بنتے ہیں. ٹھیک, جو کھاد بنتی ہے وہ مٹی کی خوراک ہوتی ہے. تو یہ ایک سرکل چل رہا ہے. بالکل, یہ ایک سرکل چل رہا ہے. اس طرح کی چیزوں پہ اگر آپ اٹھائیں گے عقل کی باتیں, تو دیکھیں یہ لوگ ہیں اصل میں ان کا یہ کہ یہ پہلے طے کر لے نا کہ عقل ہی قبلہ ہے. عقل ہی قبلہ ہے. یہ نہیں کہتے, یہ عقل کا جو چھرا ہے نا وہ اسلامی حکم میں یہاں پہ عقل کو لاتے ہیں, ورنہ اپنے جتنے کام ہیں وہ تو ان کی خواہش کے مطابق ہو رہے ہیں. جتنے ان کے اپنے کام ہیں وہاں پہ تو خواہش چل رہی ہے, وہاں تو کبھی عقل کو بیچ میں نہیں آنے دیتے. مجھے بتائیں کہ شراب ہے, شراب کے بارے میں عقل کیا کہتی ہے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں یا اس کے فائدے زیادہ ہیں؟ ٹھیک ہے, عقل کیا کہتی ہے کہ انسان کو ننگا ہونا چاہیے, انسان کو پردے میں ہونا چاہیے. عقل کیا عقل سے فیصلہ مسئلہ یہ ہے کہ جب اسلام کی بات آتی ہے تو یہ عقل پرست بن جاتے ہیں. جب اپنی خواہشات کی بات آ جاتی ہے تو عقل کو مائنس کر دیتے ہیں, پھر نیری خواہش پہ چلتے ہیں. تو مسئلہ یہ کہ ہم نے ان کو دیکھنا ہی نہیں ہے بحیثیت مسلمان کے مجھے کیا کرنا چاہیے, میرے لیے حکم کیا ہے. میرے لیے حکم یہ ہے الا لہ الخلق والامر, جب بنایا اللہ نے ہے تو اللہ ہی کا میں پابند ہوں. دیکھیں
آپ کے پاس موبائل ہے, سامنے موبائل پڑا ہوا ہے, اس موبائل کے چلانے میں آپ مالک ہو اور موبائل کمپنی اس کی صانع ہے, بنانے والی ہے. ٹھیک, آپ اس کے چلانے میں پابند ہو موبائل کمپنی کے. جی ہاں, ٹھیک ہے, ایک کتابچہ آتا ہے جس میں آپ کو اس کی رہنمائی میں آپ کو چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیٹلاگ ہے, کیٹلاگ. اور وہ ہمارا جو کیٹلاگ ہے وہ قرآن کریم ہے. تو اب جب بنانے والے نے یہ جسم بنایا, ٹھیک, اس کو کیسے رکھنا ہے, کیسے چلانا ہے, یہ کیٹلاگ سامنے ہے. کیسے زندہ رہنا ہے, کیسے مرنا ہے, یہ بھی ہمارا دین بتاتا ہے. سکون کے ساتھ, جی, سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, حالات سے پاک زندگی کیسے گزارنی ہے, وہ ہمیں یہ کتاب ہدایت ہے. ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کے راستے پہ سیدھا چلنا, صحیح چلنا اور منزل تک پہنچ جانا. وہ راستہ جو مجھے منزل دے, وہ یہ صرف قرآن جو مجھے منزل دینے والی, منزل تک پہنچائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مفتی صاحب سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بنیادی گفتگو آپ نے عطا فرما دی. ایک پوائنٹ رہ گیا اور بہت بڑا موضوع ہے وہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ بس وہ کھاؤ پیو بڑے مزے کرو, اور طیبات کی بھی آپ نے بات فرما دی وغیرہ, لیکن دیکھو میرا شکر ادا کرتے رہو, میرا شکر بھی ادا کرتے رہو. اب یہ تمام چیزیں تو ہو گئی, لیکن یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری, اس کے آداب کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں ایک بندہ مومن میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ارشاد. دیکھیں, انسان کی زندگی دو چیزوں سے مرکب ہے نا. جی, یا تو مصائب ہیں یا خواہشات ہیں. جب خواہش نفس کا کام ہو تو شکر لازم ہے. ٹھیک, جب مصیبت ہو تو مصیبت کے وقت صبر لازم ہے. یعنی تکلیف کے وقت تکلیف کا اخلاق, ٹھیک ہے, پریشانی کے وقت کا اخلاق ایک مسلمان کا کیا ہونا چاہیے. مجھ پہ پریشانی آئی ہے تو پریشانی کے وقت جو ایک مسلمان رہتا ہے, اس پریشانی کے اخلاق کو صبر کہتے ہیں. ٹھیک, اور خوشی آئے تو خوشی کو میں نے کیسے گزارنا ہے, ایک اخلاق اور شائستگی کے ساتھ گزارنا ہے. اس کو خوشی کے موقع پہ ایک مسلمان جس طرح رہتا ہے, اس کے اس اخلاق کو ہم شکر سے تعبیر کرتے ہیں. تو خوشی کے اخلاق کو شکر کہتے ہیں, اور تکلیف کے اور پریشانی کے اخلاق کو ہم صبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس یہ شکر کا اظہار سنیں, قلب سے ہوگا یا زبان سے میں ہوگا؟ عرض کر رہا ہوں, اب جب میں کھانا کھا رہا ہوں, کھانا یا خوراک جانور بھی کھا رہا ہے, ٹھیک ہے, انسان بھی کھا رہا ہے. فرق شائستگی کا ہے, فرق ادب کا ہے. ٹھیک, یہ ادب, اس ادب کا نام ہے شکر. ٹھیک, یہ جو میں کھا رہا ہوں دل سے یہ ہے کہ میں جب کھا رہا ہوں تو یہ جو کھانا جو میرے سامنے ہے نا, یہ میرا نہیں ہے, میرے اللہ کا ہے. یہ میرا نہیں ہے, کھلانے والا اللہ ہے. میں تو صرف لے کے آیا ہوں روپوں کا ایک کوپن دے کے, میرا اللہ مجھے کھلا رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ دل سے یہ ہو, اللہ میرا رب ہے, وہ مجھے پال رہا ہے, میری ایک ضرورت ہے جو اس وقت ہے, وہ اللہ اس کھانے کے ذریعے میری بھوک کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے. تو اندر سے اللہ کا شکر موجود ہو, کہ جیسے آپ کو کوئی ایک بھوکے کو کوئی آدمی کھانا دیتا ہے تو وہ اس کا جیسے دل سے مشکور ہوتا ہے, اس سے کہیں زیادہ ہم اللہ کے مشکور ہوں کہ اللہ نے اگر یہ روزی آج اگر اللہ تعالیٰ زمین سے پیداواری صلاحیت ختم کر دے تو دنیا کی ساری سائنس ٹیکنالوجی جمع ہو جائے, ہم یہاں کی اس زمین میں پیداواری صلاحیت پیدا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب زبان سے شکر کیا ہے, عملی شکر کیا ہے, کہ میں جب کھانا کھاؤں تو پہلا اخلاق اللہ کے نام سے کھاؤں, کہ اللہ کا مال ہے نا, اللہ کا دیا ہوا, تو حق یہ ہے کہ میں پڑھوں بسم اللہ, اللہ کا نام لے لوں. یہ ہوا کہ ادھر اللہ ہے, یہ تب نکلے گا جب ادھر اللہ ہے. دوسرے نمبر پہ مجھ میں اور حیوان میں فرق یہ ہے, حیوان جیسے کیسے ہوگا اس نے پیٹ بھرنا ہے, میں نے یہ نہیں دیکھنا. میرا اخلاق یہ کہ ہاتھ کا اخلاق, ہاتھ کون سا ہونا چاہیے, دایاں ہونا چاہیے. یہ ہاتھ کب ہو, یہ ہاتھ میں جراثیم, وہی والی بات آ گئی لوجک. عقل کیا کہتی ہے کہ دھو کے کھائیں یا ہاتھ جیسے کیسے ہو اس سے کھائیں. کہ ہاتھ میں جراثیم نہیں ہوتے, پلیٹ میں جراثیم نظر آ رہے ہیں, چمچے میں جراثیم نظر آ رہے ہیں, ہر چیز میں جراثیم ہے, پلیٹ الگ, کھانا ہر چیز الگ ہے. بھائی ہاتھ کے بھی تو جراثیم ہوتے ہیں, یہ ہاتھ ادھر جاتے ہیں منہ میں, تو کیا اس کی صفائی ضروری نہیں ہے؟ ہاتھ صاف کر دو. ہاتھ دھویا میں نے,
دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں اور جانور کی طرح کھڑے ہو کے چلتے پھرتے نہیں کھا رہا ہوں، بیٹھ کے کھا رہا ہوں، بیٹھ کے کھا رہا ہوں۔ اور یہ ذہن نہیں ہے کوئی ساتھ آ گیا شریک ہونا چاہ رہا ہے تو میرا خود سے کھانے کا ذہن نہیں بلکہ جذبہ کھلانے کا ہے، کوئی آ گیا بیٹھ گیا میں نے شریک کر لیا، بھائی اللہ کا دیا ہوا کھانا ہے تو بھی آجا شریک ہو جا۔ اور جب میں کھانا کھا لوں تو کھانا کھانے کے بعد نعمت ملی نا، ہر نعمت کے اختتام، ہر نعمت کی ابتدا پہ بسم اللہ، ہر نعمت کے اختتام پہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، یا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ سبحان اللہ۔ کوئی یہ دعا ہے، کہیں یہ دعا ہے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مودع ولا مستغنی عنہ، مختلف دعائیں۔ ٹھیک، دعا کے ساتھ شروع کرو نعمت کو، ٹھیک، دعا کے ساتھ ختم کرو۔ ٹھیک، اندر کیا ہو، خواہش کے ساتھ نہیں کھاؤں بلکہ ضرورت کے ساتھ کھاؤں، ضرورت کے ساتھ کھاؤں، اپنا سمجھ کے نہیں اللہ کا سمجھ کے کھاؤں، یہ کھانے کا شکر ہے، اس کے ساتھ کھاؤں گا تو یہ کھانا میرے لیے کیا بنے گا، عبادت بنے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشکات شریف کی روایت ہے، ان اللہ لیرضى عن العبد الذی، اللہ ضرور ضرور اپنے اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ہر لقمہ لیتے وقت الحمدللہ کہتا ہے، ہر پانی پیتے وقت ہر سانس پہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ ضرور راضی ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا وعدہ کیوں، وجہ کیا ہے کہ پرتعیش کھانا جب انسان کے اندر آوارگی پیدا کرتا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ ہے، من پسند چیز پرتعیش چیز کھا رہا ہے پھر بھی اپنے رب کو نہیں بھولا، رب کا بندہ بن کے کھا رہا ہے، تکبر کے ساتھ نہیں کھا رہا، عاجزی کے ساتھ کھا رہا ہے، مغرور ہو کے نہیں کھا رہا، مسلمان بن کے کھا رہا ہے، یہ شکر ہے۔ اس کے ساتھ جو کھاتا ہے نا، یہ کھاتا ہے تو میں نے جیسے حدیث سنائی، یہ ذہن میں رکھ، کھانا کھاتے وقت یہ مطلب ایک جملے کی حدیث، الطاعم الشاکر کالصائم الصائم، شکر کے ساتھ کھانا کھانے والا، یعنی سنت پوری کر کے جو کھانا کھاتا ہے اس کو وہی ثواب ملے گا جو پوری بڑی تکلیف کے ساتھ جو ایک روزے دار کو ثواب ملتا ہے۔ تو جیسے تکلیف کے ساتھ روزہ عبادت، آپ کا کھانا یہ بھی آپ کے لیے ایسی عبادت، آپ کا پانی پینا یہ بھی آپ کے لیے ایسی عبادت، آپ کا کپڑے پہننا یہ بھی آپ کے لیے ایسی عبادت، ہر نعمت جو آپ استعمال کر رہے ہیں سب سے آسان بسم اللہ سے ابتدا کریں، الحمدللہ پہ ختم کریں، بھئی یہی ہے، شکر ہے، یعنی اللہ کو بھولے نہیں، اللہ کو لا کے آپ ہر نعمت کا استعمال کریں، نعمت کا مالک اس کو سمجھے، اپنے آپ کو نہ سمجھے۔ ٹھیک، جب یہ ہوگا تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، نعمتوں میں اضافہ لَإِن ہوگا، شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ۔ اگلی بات جو بڑی اہم ہے، ارشاد، یہ بڑی اہم ہے، یہ روزی اللہ کی نعمت ہے نا، جی ہاں، نعمت کا ضیاع کرنا چاہیے۔ قطر نہیں۔ حضرت مجھے اپنے اساتذہ نے ایک بات سکھائی، میں اس پہ الحمدللہ آج تک اپنی تحقیر محسوس نہیں کر رہا۔ میں اپنے استاذ کے پاس تھا تو میں نے چائے پی، چائے میں آخر کپ میں تھوڑی سی چائے چھوڑ دی، میرے استاد مولانا راحت علی صاحب مدرسہ العلی دارالعلوم کراچی کے ناظم صاحب ہیں، تو چائے چھوڑی، مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ جو بچی ہوئی چائے یہ پی لو، بلکہ خود لے کے پی لی۔ اس وقت سے ابھی تک سبق ہے، جب میرا کوئی مہمان آتا ہے مشروب پہ لاتا ہوں اور گلاس میں آخر میں تھوڑا سا چھوڑ دیتا ہے، یا کھانے کی پلیٹ میں آخر میں کچھ چھوڑ دیتا ہے تو ان کے سامنے میں کھا لیتا ہوں۔ ٹھیک، یہ تعلیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا۔ لہٰذا ایک دنیا کی محبت ہے، ایک دنیا کا احترام ہے۔ رزق دنیا کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن دنیا کی چیزوں کا احترام ضروری ہے، فرض ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیلو طعامکم، بڑی پیاری حدیث ہے، کیلو طعامکم یبارک لکم فی، اپنے کھانے کو تولو، اس طریقے سے کھانا تمہارے لیے مبارک بنے گا۔ تولنا کیا ہے؟ ایک طرف ایک پلڑے میں بھوک رکھو، جی ہاں، ایک پلڑے میں کھانا رکھو، خواہش کے مطابق کھانا پتیلے سے نہ نکالو بلکہ بھوک کے مطابق نکالو، اتنا نکالو جتنی بھوک ہے۔ ٹھیک، کھانا نکالا، کھایا، پلیٹ صاف ہو جائے گی، لیکن خواہش کے مطابق کھانا نکالا، بجائے ایک پلیٹ کے شادی میں گئے مفت کا کھانا ہے، 5-6 پلیٹیں بھر دی، کیا ہوگا؟ تھوڑا سا آپ نے کھایا، باقی سب ضائع۔ ٹھیک ہے، یہ پوچھا جائے گا
تم نے نعمتوں کا اسراف کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پلیٹ کو صاف کرتا ہے پلیٹ دعا دیتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا اللہ تجھے آگ سے آزاد کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تک فرمایا کہ جب کھانا کھا لو انگلیوں سے تو یہ انگلیاں روزی لگی ہوئی اللہ جی چاٹ دھونے سے پہلے اس کو چاٹ لو. جی ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے قابل فخر مغرب کی نقالی نہیں ہے, میرے لیے قابل فخر میرے نبی کی سنت ہے. سبحان میں اس کی پیروی کروں گا, ٹھیک ہے, میرا ہر عمل عبادت بنے گا, میں اللہ کا مقرب بنوں گا, اور شکر کی وجہ سے اللہ میری روزی میں اضافہ کرے گا اور دنیاوی برکتیں مجھے ملیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ میری روزی میں اضافہ کرے گا, اللہ مجھ پر جو نعمتوں کا نزول ہے اس میں اضافہ کر رہا ہے. صرف شکر گزاری, شکر گزاری. اللہ اکبر. یعنی منعم محسن کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے آدمی زندگی گزارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ علی کل حال. مفتی صاحب, جب یہ شکر گزاری سے گزر رہا ہے یہ بندہ, اس کا مطلب یہ ہے, طے شدہ بات ہے کہ جو بندہ بسم اللہ سے شروع کر رہا ہے اپنے کھانے کو, اور الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کی جو آپ نے بات فرمائی, یہ پڑھ رہا ہے تو اس کے پیٹ میں رزق حلال ہی جا رہا ہے. تو وہ رزق حلال, آخری دو باتیں, وقت مکمل ہو رہا ہے. ایک جملہ یاد آیا. اچھا میرا سوال نہیں, پہلے جملہ آپ کا. ارشاد. جملہ یاد آیا. ارشاد. دیکھیں آج کل عظمت عظیم انسان وہ نہیں ہے کہ جب وہ آئے السلام علیکم کہہ کے وہ دعا دے رہا ہے, ٹھیک ہے, دعا دی اس نے اور پھر دعا لی, ٹھیک, دعا پڑھنا, دعا لینا, دعا دینا ایک مسلمان کی صفت. کیا ٹھیک ہے, دعا دینا, السلام علیکم, جی, کھانے کی محفل لگی ہوئی, میں آیا, میں نے دعا دی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں نے دعا لی, ٹھیک, کھانے پہ بیٹھا تو میں نے دعا پڑھی. ٹھیک. تو مسلمان کے 3 کام ہیں ہر وقت, ٹھیک ہے, دعا پڑھنا, ٹھیک ہے, دعا لینا, ٹھیک, دعا دینا. سبحان اللہ. وجہ اس کی کہ ایک دعائیہ ماحول, دعائیہ ماحول اور ایک پاکیزہ ماحول, پاکیزہ معاشرہ دین تخلیق کرتا ہے. یہ دعائیہ ماحول یہ گھر میں نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہر جگہ گھر میں داخل ہو, یہ دعائیہ ماحول کھانے کے دسترخوان پہ نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ دعائیہ ماحول دوستوں کی محفل میں نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیں کئی مسلمان خواتین ہیں جن کے کتابچے میں نے پڑھے, ٹھیک, وہ مسلمانوں کے اس اخلاق سے ہوئی, ٹھیک, اس اخلاق سے. ٹھیک ہے, یار ان کے پاس جائیں تو سب سے پہلے جی انہوں نے فلاں سے میں ملی خواتین سے, تو جتنی تھی سب نے کہا السلام علیکم. ٹھیک, میں نے پوچھا السلام علیکم کیا مطلب, اس کی تشریح میں نے دیکھی اور میں متاثر ہو گئی. ٹھیک, میں نے کہا جی مجھے جواب میں کیا کہنا چاہیے, انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام کہنا چاہیے. اچھا اس کے بعد اتنے میں مجھے چھینک آئی, کسی کو چھینک آئی, بلکہ یہ لکھا کسی کو, تو انہوں نے کہا جی الحمدللہ. چھینک آنے پہ الحمد, اور سامنے جتنے تھے سب نے پڑھا یرحمک اللہ. یہ وہاں کے اسلامک سینٹر کی کارگزاری, یرحمک اللہ. آگے جو جس خاتون کو چھینک آئی تو اس نے کہا یہدیکم اللہ و یصلح بالکم. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ چھینک آنے پہ بھی دعا والا سب جو ہے ایک ذکر شروع ہو گیا. یہ جو ماحول ہے نا, آج ہماری اس کی ناقدری یہ کہ مصیبت یہ ہے کہ غلامی یہاں اندر اللہ کی نہیں ہے, جی, ہاں غیروں کی غلامی ہے. جی, اور غلام کی ایک بڑی صفت ہے انسانوں کے, مخلوق کی غلامی کی, وہ پھر غلامی کے تقاضوں کو قابل فخر سمجھتا ہے. اللہ, ہم انسانوں کے غلام نہیں ہیں, سبحان انسانوں اللہ, کے غلام, اللہ کے غلام, ہم اللہ کے غلام ہیں. کسی انسان یا چیز کے ہم غلام ہوں یہ ہماری عزت نفس کے خلاف. صبح کیا, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہترین بات کہ دین ذہن کو مغلوب یا مروب نہیں دیکھنا چاہتا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا, اقبال فرماتے ہیں. مفتی صاحب ایک اور شعر یاد آ رہا ہے اقبال کا, تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا, کہ غلامی میں تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا, کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو ذہن کو کبھی غلام نہیں بناتا مسلمان, مروب نہیں ہوتا. اللہ اکبر. آج وہ خواہ وہ تہذیب ہو یا کوئی شخصیات, جو اللہ کا غلام ہے وہ کافی ہے اس کے لیے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر.
مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، بہت ساری باتیں رہ گئیں، حرام کھانے والوں کے تعلق سے وعیدیں، وہ بھی ایک سوال رہ گیا، اور ایک سوال یہ بھی رہ گیا، کسی اور پروگرام میں کریں گے، کہ کیا ایک انسان جو غیرت مند ہے وہ پیٹ میں رزق حرام ڈال سکتا ہے؟ رزق حرام ڈالنے والا بے غیرت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ بالکل بالکل۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا۔ ہمارے آج کے پروگرام کا بہت ساری باتیں ظاہر ہے مزید ہو سکتی ہیں، مفتی صاحب سے ہم نے آج بھی بہت سیکھا، ہم بہت ممنون، بڑے شکر گزار۔ خواتین و حضرات، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، آج کا سوال آپ کی خدمت میں، اور پھر قرآن اندازی، آج کے ونر کے نام کا اعلان مفتی صاحب فرمائیں گے۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس پیغمبر کی قوم پر تیز ہوا کا طوفان آیا تھا؟ درست جواب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کتنے عرصے قبل ہوا؟ 3 ماہ پہلے، 2 ماہ پہلے، یا 4 ماہ پہلے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430098 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ حضرت ایک پرچی مفتی نذیر صاحب نے نکال لی اور آج کے ونر ہیں جناب محمد یوسف پتوکی، محمد یوسف ضلع صاحب، قصور۔ محمد یوسف صاحب، ضلع قصور۔ ضلع قصور۔ محمد یوسف صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر ہم روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ چھوٹا سا ایک سلسلہ ہوتا ہے دینی معلومات کے فروغ کے لیے، خاص طور پہ نوجوانوں میں ہم ذرا دینی معلومات کا ابلاغ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو جاری رکھے۔ اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے وفائی ایک بہت بڑا عیب ہے جو آدمی کی قدر گھٹا دیتا ہے۔ بے وفائی ایک بہت بڑا عیب ہے جو آدمی کی قدر گھٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔